السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تقریباً 5 سال پہلے کا ہے۔ میں اس دن بیمار محسوس کر رہا تھا اور کالج سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ میرے گھر کا ماحول کچھ اس طرح تھا۔ میرا گھر ایک گھنے جنگل کے درمیان تھا، بالکل تنہا۔ قریبی ہمسائے قریباً 3 میل دور تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں بالکل اکیلا تھا۔ گھر کے سب لوگ یا تو اسکول یا کام پر گئے ہوئے تھے۔ آس پاس کا جنگل ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عام طور پر چڑیاں چہک رہی ہوتی ہیں یا ہوا کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، مگر آج ہر طرف صرف سناٹا تھا۔ یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جب میں اندر گیا تو کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا شاید بخار کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ گاڑی چلانے کی تھکان بھی ہوتی۔ تقریباً 3 بجے کے قریب میں نے آرام کرنے کا سوچا، ہلکے پھلکے کپڑے پہنے اور صوفے پہ لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ ایک عجیب سی آواز سے کھلی۔ مجھے اوپر منزل پہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی مجھے تو پتہ تھا کہ گھر میں اکیلا ہوں، پھر بھی میں نے اپنے گھر والوں کو میسج بھیجا اور پوچھا کہ کیا کوئی گھر آ گیا ہے، لیکن سب نے کہا کہ وہ ابھی تک باہر ہی ہیں۔ مجھے لگا شاید کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا میں نے، اس لیے میں دوبارہ سونا چاہتا تھا۔ مگر پھر سونے سے پہلے میں نے ایک گلاس پانی پینے کا فیصلہ کیا۔ جب میں کچن سے واپس آ رہا تھا تو مجھے سیڑھیوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی میں نے پہلا قدم سیڑھیوں کے پاس رکھا، میرا دل ڈوب گیا۔ اس وقت ایک چھوٹی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میری ایک ننھی سی بکری تھی۔ یہ سنتے ہی میری رگوں میں خون جم گیا۔ آواز عجیب سی تھی، بالکل مختلف، جیسے کوئی پرانی کیسٹ کی آواز ہو یا جو ڈسٹورٹ ہو چکی ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ پاؤں جسم ایک ہی جگہ جم گیا تھا یہ آواز سن کر۔ سانس رک گئے، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر گیا۔ سامنے ایک اندھیری گیلری تھی۔ مجھے خود پہ حیرانی ہوئی، لیکن میں اسی آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے۔ جب میں مزید آگے بڑھا، اچانک بہت تیز ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ ایک عجیب سا ڈر دل و دماغ پہ چھا گیا۔ میری رگوں میں ایک عجیب سی سرگوشی ہونے لگی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرا وہاں سے بھاگنے کا دل تو چاہا، لیکن جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ پتہ نہیں وہ کوئی اثر تھا یا میرا اپنا ڈر، لیکن میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ اگر اس کی کوئی مثال دوں تو ایسے سمجھ لو جیسے تم سمندر کے بیچ ایک چھوٹی سی ناو میں ہو اور تمہارے پاس ایک شکاری مگرمچھ چکر کاٹ رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی میری طاقت واپس آئی، میں تیزی سے بھاگا، سیڑھیوں سے گرتا پڑتا نیچے آیا اور فوراً گھر کے باہر بھاگ گیا۔ 15 منٹ تک میں صرف وہیں کھڑا رہا۔ سانس پھول چکی تھی۔ جب میری امی گھر آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ آج تک میں نے دوبارہ کبھی ایسی چیز محسوس نہیں کی۔ میں ہر بار کوشش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو کسی طرح سمجھ سکوں، لیکن ہر بار ناکام رہتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ میں بھاگنے کے بجائے اس آواز کی طرف کیوں گیا۔ شاید وہ کوئی معصوم سی روح تھی جو صرف مذاق کر رہی تھی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک اور خیال بھی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور شیطانی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوا، ایک نئے بنے گھر میں۔ اس وقت میری عمر صرف 7-8 سال تھی۔ میرا کمرہ بیسمنٹ میں تھا اور یہ تجربہ مجھے سالوں تک یاد رہا۔
اور میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ جتنا ہو سکے اتنا صحیح طریقے سے یاد کروں۔ میں جانتا ہوں کہ یادیں کبھی کبھی دھندلی ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ باتیں بتاؤں گا جن پر مجھے پورا یقین ہے۔ مجھے بیسمنٹ میں رہنا کبھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ سے اپنا دروازہ کھلا رکھتا تھا اور ہالوے کی روشنی جلائے رکھتا تھا۔ یہ روشنی سیدھا میرے بستر کے دائیں طرف کی دیوار پر پڑتی تھی۔ جس دن ہم اس گھر میں آئے کچھ عجیب ہوا۔ رات کے درمیان میری آنکھ کھل گئی بنا کسی وجہ کے۔ نہ مجھے باتھ روم جانا تھا نہ پانی پینا تھا، بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے فوراً ایک لمبی سی عورت کا سایہ دیکھا جو میرے بستر سے صرف 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس کے کندھوں تک لمبے بال تھے اور وہ بالکل سامنے کی دیوار پر ایک کالا سا سایہ اور کالی سی روشنی لگتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹھیک ٹھاک شخصیت تھی جو بالکل میرے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پوری جسامت ایک کالی ماسک کی طرح تھی جس میں کوئی بھی اس کے جسم کا حصہ واضح ہو نہیں رہا تھا، لیکن صرف اس کے بال دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میری ماں ہے جو اپنی رات کی چادر شال اوڑھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، ماں؟ کوئی جواب نہیں آیا، وہ بس وہاں تنہا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی اونچی آواز میں دوبارہ کہا، ماں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہی وہ ہل رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی، یہ جو بھی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف وہاں کیوں کھڑی ہوئی مجھے گھور رہی ہے؟ میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکوں، لیکن میری انگلیوں نے ہوا کے علاوہ کچھ محسوس نہیں کیا، جیسے کہ ایک ہولوگرام ہو۔ میرے ہاتھ سیدھا اس کے اندر سے گزر گئے۔ میرے 7 سال کی سوچ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ مجھے بس ایک مورتی کی طرح نظر آ رہی تھی، بالکل بے حرکت۔ اس وقت مجھے خوف نہیں محسوس ہوا، لیکن میں اپنی بستر سے اٹھ کر اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میں بس پلٹ گیا اور دوبارہ سو گیا۔ یہ سب کچھ اسی طرح کم از کم 2 مرتبہ اسی کمرے میں ہوا۔ ہر دفعہ میں بے وجہ اٹھتا اور اسی وقت یہ بے وجہ سی عورت کو دیکھتا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مجھے لگا کہ شاید یہ میرا صرف امیجینیشن ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ اور عجیب تجربے ہوئے، لیکن اتنے کچھ زیادہ نہیں تھے۔ جب میں بڑا ہوا تب مجھے سمجھ آیا کہ شاید یہ کوئی غیبی چیز تھی۔ کئی دفعہ نیند کے دوران میری سانس اٹکنے لگتی تھی، جیسے کوئی مجھے گھونٹ رہا ہو۔ یہ سب تب تک چلتا رہا جب تک میں نے یہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں چلا گیا۔ آج بھی مجھے یہ نہیں پتا کہ اصل میں اس کمرے میں کیا ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کے میں نے شاید ایک بھوت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی اور میرے ہاتھ اس کے اندر سے گزر گئے تھے۔ یہ سوچ کر مجھے آج بھی کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بھوتوں کے بارے میں جو کہانیاں ہیں وہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، وہی پرانی افسانے جو لوگ آگ کے ارد گرد یا کسی سنہری رات کے ٹائم سنتے ہیں۔ مگر یہ سب تب تک تھا جب تک مجھے ایک پرانے شیشے کی دکان میں وہ شیشہ نہیں ملا۔ وہ ایک پرانا اور خوبصورت شیشہ تھا، بڑا اور نفیس نقشوں والا۔ شیشہ اتنا صاف تھا کہ لگتا تھا جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مجھے اسے لینے سے خود کو روکنا مشکل لگ رہا تھا، اور شاپ کیپر کی اجنبی سی مسکراہٹ نے مجھے اور بھی عجیب محسوس کروایا۔ خیر، میں نے وہ شیشہ خریدا اور اپنے گھر لے آیا، ایک پرانے مگر سکون دینے والے چھوٹے فلیٹ میں، جہاں پرانی ووڈن فلورز اور پرانی کھڑکیاں اپنا ایک الگ ہی چارم رکھتی تھیں۔ میں نے وہ شیشہ اپنے لیونگ روم میں کاؤچ کے سامنے رکھ دیا۔ شروع کے کچھ دن بالکل عام گزرے، وہ شیشہ بس ایک نارمل ڈیکوریشن کا حصہ لگتا تھا، لیکن پھر عجیب چیزیں ہونے لگیں۔
شروع میں مجھے صرف ایک اجنبی سی فیلنگ ہوتی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے یہ سوچ کے اگنور کر دیا کہ شاید میری امیجنیشن مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک شام جب میں کچن میں کھانا پکا رہا تھا تو مجھے شیشے کے عکس میں ایک سایہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ بس ایک جھلک تھی، لیکن وہ میری نظر میں رہ گیا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف خالی کمرہ اور فریج کا ہلکا سا کھلا ہوا دروازہ۔ یہ سایہ دوبارہ اور پھر بار بار نظر آنے لگا۔ پہلے وہ ذرا دھندلا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ صاف ہونے لگا۔ وہ سایہ اکثر ایسے ہلا کرتا تھا جو میری موومنٹ سے بالکل بھی میچ نہ کرتا۔ ایک شام جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ سایہ ایک کونے میں کھڑا نظر آیا۔ اس مرتبہ وہ صاف تھا، ایک انسانی شکل کا اندھیرا سایہ۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا اور مجھے اس وقت بہت ڈر محسوس ہوا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بات کا ثبوت لینا ضروری ہے۔ اگلی رات میں نے اپنا فون سیٹ کیا جو شیشے کو ریکارڈ کرے اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو رات کے لگ بھگ 2 بجے وہ سایہ شیشے سے دھندلا نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دھیرے دھیرے شیشے سے باہر قدم رکھا اور ایک جگہ کھڑا رہا۔ میں نے یہ ریکارڈنگ اپنے دوست علی کو دکھائی۔ وہ بھی ویڈیو دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ شیشہ فوراً گھر سے نکال دو، لیکن مجھے لگا کہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھنا تھا کہ یہ سایہ اصل میں کیا ہے۔ میں نے ہانٹڈ مررز کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کی، پرانی کہانیاں جہاں شیشے کو پورٹلز کہا جاتا تھا۔ لیکن جتنی ریسرچ کرتا گیا میرا ڈر اتنا ہی بڑھتا گیا۔ ایک رات میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ شیشہ وہیں تھا، بالکل ویسے ہی، بس خاموش۔ لیکن اس رات مجھے سپنا آیا کہ وہ سایہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا، وہ شیشہ گھر سے نکالنا ضروری تھا۔ میں نے ایک پرانے اینٹیک ڈیلر کو بلایا اور وہ شیشہ اسے دے دیا۔ جب وہ شیشہ ٹرک میں لے کر جا رہا تھا تو مجھے تھوڑا ریلیف ملا، لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید اب بھی ختم نہیں ہوا اور میری بات ٹھیک نکلی۔ کچھ دن بعد جب رات کے وقت میں اپنے کمرے میں تھا تو مجھے پھر وہی سایہ نظر آیا۔ میں نے اپنا پرانا فلیٹ چھوڑ دیا اور سوچا تھا کہ نئے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف ایک شیشے تک محدود نہیں تھا۔ وہ سایہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، ایک ایسی چیز جو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ نئے گھر میں شروع کے کچھ دن سکون میں گزرے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ شاید میری امیجنیشن تھی، شاید وہ ویڈیو ایک غلطی تھی، یا شاید میں نے جو دیکھا تھا وہ صرف میرا ذہن کا کھیل تھا۔ لیکن پھر ایک رات جب میں اپنے بیڈ روم میں تھا مجھے وہ اجنبی سا احساس دوبارہ ہوا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے اپنے آس پاس دیکھا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں بس زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن پھر وہ اجنبی سا گھورتا ہوا احساس اور گہرا ہونے لگا۔ جب بھی میں اندھیرے کونے کی طرف دیکھتا مجھے لگتا جیسے وہاں کچھ ہے، لیکن جب میں وہاں غور سے دیکھتا تو مجھے وہاں کچھ نظر نہ آتا۔ ایک شام جب میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ہلکی سی خراش کی آواز، جیسے کوئی لکڑی پر انگلی گھما رہا ہو۔ آواز میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر مجھے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں عکس نظر آیا، وہی سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی، لیکن تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بات وہیں ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ایک دن میں نے مسجد جا کر کسی مولوی صاحب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کسی پرانی چیز سے جڑا ہے اور مجھے اپنے گھر کا پرانا سامان ختم کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر کے ہر پرانا سامان نکال دیا، ہر چیز جو مجھے پرانے فلیٹ کی یاد دلاتی تھی، لیکن سایہ وہیں تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ آخری رات جو میں نے اس گھر میں گزاری
وہ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ مجھے سپنے میں وہ سایہ نظر آیا، لیکن اس مرتبہ اس کا چہرہ صاف تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی نقش نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ میں ہل نہیں سکتا تھا، نہ آواز نکال سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف آیا اور مجھے لگا جیسے میری سانسیں رک گئیں۔ اگلی صبح میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ شہر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے باس سے بات کی اور ایک نئے شہر میں ٹرانسفر لے لیا۔ میں چھوٹی موٹی چیزیں لے کر چلا گیا، اپنی ساری پرانی چیزیں چھوڑ کر۔ اب میں نئے شہر میں ہوں، نئے گھر میں۔ ہر دن میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھی جب رات کے وقت میں اندھیرے کونے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہی عکس نظر آتا ہے، وہی سایہ جس کا اب مجھے پتہ ہے کہیں بھی میرے پیچھے آ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سایہ میری زندگی کے ہر کونے میں ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اپریل 1999 کا ہے۔ میری دادی کو میری پھپھو کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ یہ دونوں اکثر ایک ساتھ شاپنگ کرنے جاتی تھی کیونکہ ان کا گھر ایک دوسرے سے بہت قریب تھا۔ میری دادی بہت بوڑھی تھیں، اس لیے وہ گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، مگر اس دن میری پھپھو بہت سخت بیمار تھی اور ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے دادی کو فون کیا اور کہا کہ وہ اس دن ان کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جا سکتی۔ دادی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس سے چلی جائیں گی۔ میری دادی کا علاقہ عام طور پر بہت پرسکون ہے، مگر بس اسٹاپ تک پہنچنے کے لیے انہیں کچھ سڑکیں کراس کرنی پڑتی تھی۔ جب وہ ایک سڑک کراس کر رہی تھی، ایک گاڑی اچانک موڑ سے آئی اور انہیں زور سے ٹکر ماری۔ دادی سڑک پر گر گئی، انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جو رشتہ دار آس پاس رہتے تھے وہ سب ہاسپٹل پہنچ گئے۔ افسوس میری دادی کبھی ہوش میں نہیں آئی اور چند گھنٹوں تک انتقال کر گئی۔ میری ماں کو جب یہ خبر ملی وہ فوراً شہر آئی۔ میرے والد اور میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لیں۔ 2 دن گزر گئے اور ہم واپس اپنے شہر لوٹ آئے جو اس جگہ سے کافی دور تھا۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا جب ہم دوبارہ اس جگہ پر آئیں گے۔ چند مہینے بعد، اگست کا مہینہ تھا، میں 19 سال کا تھا۔ میرے گھر والے ایک ایونٹ پر تھے اور میں گھر میں اکیلا تھا۔ باہر دھوپ تھی مگر میں اپنے کمرے میں تھا، پردے بند تھے اور میوزک بج رہا تھا۔ میرے کمرے میں سب کچھ تھا، ایک پرانا ٹی وی، ایک اے سی، ایک 5 ڈسک اسٹیریو اور ایک نیا DVD پلیئر، پلے اسٹیشن اور ایک پرانا فون جسے گھما کر نمبر ڈائل کیے جاتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب میں اپنے میوزک میں کھو گیا تھا، اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ گھنٹی کی آواز دھیمی تھی، جیسے دھیرے دھیرے بج رہی ہو۔ میں نے فون اٹھایا، ہیلو۔ مجھے لگا میری ماں یا والد ہوں گے جو مجھے بلانے کے لیے فون کر رہے ہیں، مگر فون کی دوسری طرف ایک اسٹیٹک نوائز تھی۔ میں نے پھر کہا، ہیلو۔ اسٹیٹک نوائز کے بیچ مجھے ایک کمزور اور جانی پہچانی آواز سنائی دی، ہیلو۔ میری روح کانپ گئی۔ دادی، آپ ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا، صرف اسٹیٹک تھی اور پھر لائن کٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے فون رکھا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اندر سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پھر سے میوزک چلا دیا تاکہ اپنی سوچ کو کسی اور طرف لے جا سکوں۔ 1 گھنٹے بعد پھر فون بجا۔ اس بار گھنٹی بالکل نارمل تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور دوسری طرف میرے ماں باپ تھے جو مجھے بلانے کے لیے فون کر رہے تھے۔ مجھے تب یقین ہو گیا کہ پہلا فون کال کچھ عجیب تھا۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی اور سوچ لیا کہ یہ صرف ایک میری امیجینیشن ہو سکتی ہے۔ 10 سال گزر چکے تھے۔ 2009۔ میرے ماں باپ اب اسی جگہ شفٹ ہو گئے تھے جہاں پہلے میری دادی رہتی تھی۔ میں 1 ہفتے کے لیے ان کے پاس گیا۔ ایک دن جب میں لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میری ماں نے پوچھا، علی نے تمہیں دادی کے بھوت کے بارے میں بتایا؟ میں چونک گیا، نہیں،
کیا مطلب؟ میری ماں نے ایک عجیب واقعہ سنایا جو 2003 میں ہوا تھا۔ میرا بھائی علی ایک چھوٹی جگہ رہتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا، جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا تھا مگر اس نے دیکھا کہ ایک دھندلی شخصیت اس کے بستر کے پاس کھڑی ہے۔ وہ ایک نیلا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دادی ہے۔ دادی نے دھیرے سے کہا، لاؤنج میں کوئی ہے، مگر علی بالکل پرسکون رہا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے دادی، میں چیک کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا، دادی کی شخصیت غائب ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر لاؤنج چیک کیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے بستر پر واپس سو گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنا پرسکون کیسے رہ گیا۔ اگر میں ہوتا تو میری جان نکل جاتی۔ یہ کہانی سننے کے بعد میں نے بھی اپنی ماں کو وہ فون کال کا واقعہ بتا دیا جو مجھے 10 سال پہلے ملا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اداس ہو جائیں گی کہ میں نے اتنے سال یہ بات چھپائی، مگر اس کے برعکس وہ خوش ہو گئی۔ وہ ہر تفصیل سننا چاہتی تھی۔ میں نے اور میرے بھائی نے اس کے بعد کبھی دادی کا بھوت نہیں دیکھا، مگر ہمیں شک ہے کہ وہ فون کال اور وہ دادی کا ویسے دکھنا، کچھ تو بات ہے اس میں۔ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھی مردہ لوگ کسی طریقے سے اپنے آپ ہونے کا احساس دلاتے ہیں، مگر اب تک ہمیں علی کا واقعے کی اصل حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔